نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. اس بادشاہت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ جو بھی آسمانوں اور زمین میں. تو پھر بتائیں، یہ ایک سوال ہے کہ مثلا ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہی ملک ہے زمین کا، اس ملک میں پھر حکم کس کا چلتا ہے؟ بادشاہ کا یا لوگوں کا؟ بادشاہ کا چلتا ہے نا. تو جو اس پوری کائنات کا بادشاہ، یہاں پہ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ میرا اور آپ کا یا اس کا؟ اور یہ تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے تو نہ کچھ پیدا کیا ہوتا ہے نہ کچھ ہے، بس ایک اقتدار کرسی سنبھالی ہوتی. اس نے تو سب پیدا کیا، سارا نظام چلا رہا ہے، سب کچھ اس کی ملکیت ہے. حکم پھر کس کا چلے گا؟ یہ تو ہم فیصلہ کر لینا. اچھا، پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس میں کیا ہم بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان اور زمین سب اس کی ملکیت ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کی ملکیت ہے. تو ہم بھی آتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی آتے ہیں. تو ہمارے پر کس کا حکم چلے گا؟ پھر دوسرے یہ کہ ہم جس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اس پہ بادشاہت کس کی ہے؟ اسی کی ہے. یا تو ہم پھر یہاں سے نکل جائیں، کس کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ اس کی بادشاہت نہ ہو، تاکہ میں اپنی مرضیاں کر سکوں، میری اپنی بادشاہت ہو. وہ جگہ کہیں سے لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سورہ رحمان میں جن و انس کو کہ اگر تم استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم یا معشر الجن والانس کو کہا، جن و انس کے گروہ کو، کہ اگر تم چاہو کہ تم نکل جاؤ زمین اور آسمان سے تو نہیں نکل سکتے، اس میں بڑا زور چاہیے، نہیں نکل سکتے یہاں سے. تو کہاں جاؤ گے پھر؟ زمین سے نکل کے کہیں جانا چاہتے ہو؟ جاؤ پھر کہیں اور ٹھکانہ اپنا ڈھونڈو پھر، کیونکہ یہ تو اس کی ملکیت ہے. بس بات ہی ختم ہو گئی. اس میں شرک کی بھی تردید ہو گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کے اوپر جو بھی اس نے حکم دیا اس میں جو کوئی رکھنے نکالتا ہے، نقص نکالتا ہے، یا کہتا ہے کہ یہ نہیں اور میں نے نہیں ماننا، یہ وہ پھر سوچ لے میں تم کہاں رہے ہو، کس کے ملک میں رہ رہے ہو. پھر وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. مصیر ہوتی ہے لوٹنے کی جگہ. جب لوٹنا اس کی طرف ہے، تم کتنی دور بھاگ جاؤ، تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد لوٹنا کس کی طرف ہے؟ واپس کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف. تو پھر اس کو کیا جواب دو گے؟ یہ مرضیاں کیسے کر سکتے ہو؟ اس زمین و آسمان کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہے. پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر سرکشی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر اس کے مقابلے میں کیوں آتے ہو اپنی باتیں لے کے؟ اس کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھ دیتے. اور پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں اور پھر پناہ کہاں ملے گی؟ آسمان اور زمین تو اس کے ہیں. پھر دیکھو تم کوئی اور آسمان ڈھونڈو، کوئی دے گا تمہیں پناہ؟ کوئی اور زمین لے کر آؤ. کوئی ہے زمین ایسی جہاں اس کی حکومت نہ ہو؟ بار بار قرآن یاد کراتا ہے واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے. کتنی بھی دور چلے جاؤ نا، واپس جانا ہے تمہیں. واپس جانا ہی ہمیں یاد نہیں رہتا. اور پھر واپس کس کی طرف جانا؟ اسی سے بھاگتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے اس جان کو گھلانا ہے، اس کو لگانا ہے اس کے لیے.
کیونکہ ہم اس کی زمین پہ رہتے ہیں، ہم اس کے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اسی کی طرف واپسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے یہاں پہ اپنی قدرت کا فرمایا۔ ایک مثال تو یہ دی پرندوں کی اور جو آسمان اور زمین میں ان سب کی، ایک اور مثال سے دکھایا کہ دیکھو ان چیزوں سے تم اپنے رب کو پہچانو، ان نشانیوں میں غور کرو۔ فرمایا الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا، یعنی تم نے دیکھا نہیں کا مطلب کیا، غور و فکر نہیں کیا، ان اللہ یزجی سحابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو ہانکا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، ہانک کے لے کے جاتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ملاپ ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ایک بادل کچھ نہیں کر سکتا، دیکھا آپ نے بادل کیسے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر تہ بتہ ان کو کر دیتا ہے۔ اچھا بادل، آپ جہازوں میں کبھی جائیں تو اتنے بادل ہوتے ہیں جہاں پہ کہیں بارش وغیرہ ہو رہی ہو کہ نیچے تہوں کی تہیں بادلوں کی نظر آ رہی ہوتی۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو نکلتا ہوا اس کے اندر سے، ان بادلوں کے بیچ میں سے نکلنا ہے، جو تہ بتہ بادل ایسے ایک کے اوپر ایک لگے ہوئے پائلا پوئے میں، ان کے اندر سے بارش کے قطرے نکلتے جا رہے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اب یہاں تک بارش کی بات ہوئی، اور پھر اب اولوں کی بات ہے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال، ان پہاڑوں سے۔ پہاڑوں کا مطلب کیا ہے، یعنی بڑے بڑے ٹکڑے جو بادلوں کے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی جب جیسے ایک طرف سے گھٹا اٹھتی ہے، مشرق سے مثلاً اٹھی ہے گھٹا، تو کیسی وہ لگتی ہے، جیسے کہ اتنے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے، ایسے ہی لگتے ہیں۔ اسی کو یہاں پہ جبال کہا گیا کہ پہاڑوں کی طرح آسمان وہ اتارتا ہے آسمان سے، پہاڑوں کی طرح کی یعنی بادلتی ہے اس میں، یعنی آسمان میں ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، من بردن، اولے نکالتا ہے ان سے، فیصیب بہ من یشاء، پھر پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ اولے جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے اس کے اوپر گرتے ہیں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، ان سے ہٹا دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں ایک دم اولے پڑے ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی ہائی وے پہ آگے جاتی ہے تو آگے اولوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا، آگے بارش ہوتی ہے، اس سے آگے جاتی ہے تو آگے بالکل ہی خشک ہوتا ہے۔ انسان پھر حیران ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی جیسے ایک جگہ سے بارش سے نکل کے آپ امبریلا کے نیچے آ گئے، ایسے لگتا ہے بالکل خشک۔ تو انسان دیکھے کتنے بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں، بارش کا نظام چل رہا ہے، اب سائنس میں وہ پڑھاتے ہیں واٹر سائیکل اور کس طرح سے یہ سارا اولوں کا، برف کا، بارش کا نظام چلتا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ کچھ سوچتے نہیں انسان، اتنا بڑا نظام کون ان بادلوں کو لے کر آ رہا ہے، کتنا، اگر آپ اس سسٹم کو سمجھیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سارا اس کو ذرا اسٹڈی کرے، کیونکہ لیکن یہ اسٹڈی بھی آپ کی ایک عبادت ہے۔ سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا تھا کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، غور و فکر کریں اس میں، اور اس کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے سائنس کی بک پڑھا رہی ہیں، سائنس نہیں، یہ تو قرآن ہے، وہ قرآن میں اللہ کی مخلوق کو ہی تو دکھایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تو اسی سے تو رب کو پہچاننا ہے۔ جتنی سائنسز ہیں، جتنی یہ سارے علوم ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے تو علم ہے، ہاں، مگر ان میں غور و فکر کر کے ان کے پیچھے جو ہستی ہے، جس کا یہ کارخانہ قدرت ہے، جو یہ سب چلا رہا ہے، اس کو پہچانو۔ کئی لوگ انہی کے اندر کھو جاتے ہیں، پھر کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب ان کو یہ باتیں پتہ ہیں، وہ انہی کے اندر کھو گئے، پیچھے نہیں دیکھتے۔ بادل کو چلا کون رہا ہے، ہواؤں کو چلا کون رہا ہے، سمندر سے پانی کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے اوپر جاتے ہیں، کیسے بادل آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں، اور اس میں نہ کوئی افراتفری ہے، دھکم پیل ہو رہی ہو، شور ہو رہا ہو، ہنگامہ ہو رہا ہے، ہمیں تو تھوڑا سا کام کرنا ہو، اب کتنا شور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، او فلانے تم ادھر لے کر آؤ، او فلاں تو ادھر جا، او ادھر بیٹھ جاؤ۔ دیکھو یہاں پہ کوئی بھی نہیں شور، نہ وہ کوئی شور شرابہ یہ لگا ہوا کہ فرشتے ہاں کر رہے ہیں، ادھر ہو تم کدھر جا رہے ہو بادل، فلانے بادل تم ادھر آؤ، کچھ بھی۔ کتنا پرسکون ہے آسمان، اور اگر اتنا شور یہاں پہ ہوتا ہے تو سوچے ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ نیچے کا شور ٹریفک کا ہم سے نہیں برداشت، اگر آسمانوں پہ ایسے شور ہوتے،
ذرا سی بجلی کڑکتی ہے تو ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتی، اور ہر ٹائم ایسے ہنگامے ہو رہے ہوں کہ یہ بادل ابھی ٹریول کر کے وہاں جا رہے ہیں، ابھی یہ کیلیفورنیا جا رہے ہیں، ابھی یہ ادھر جا رہے ہیں، اب وہ چلتے جا رہے ہیں، یہاں سے ہمارے اوپر سے جا رہے ہیں، تو اب ہماری زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ دیکھو کہاں کہاں سے بادل میں پانی کس سمندر سے آتا ہے اور وہ برستے کہاں جا کے، اور کون ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ آسمان اتنا وسیع ہے، آپ دیکھیں کوئی بھاگ جائے اس طرف کو، کوئی بھاگ جائے دوسری طرف کو، پکڑ کے لانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اکٹھا کیا ہوا ان کو، یو الف بینہم، پھر ان کو تہ بتہ بھی کیا، پھر بارش برستی ہے۔ ایک ایک بادل سے نہیں برس جاتی، ایک بادل کی چھوٹی سی ٹکڑی ہے بس وہ اس سے نہیں، جو ودق ہے نا، مسرادھار دھیمی دھیمی بارش، وہ ایسے ہوتی ہے جب ایسے تہ بتہ بادل ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ بتائیں 1400 سال پہلے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کس نے بتایا تھا یہ باتیں کہ ایسی بارش ہوتی ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ اٹس اے ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں ہم۔ ایک قطرہ برسنے کے لیے بھی سورج بھی کام کر رہا ہے، ہوائیں بھی کام کر رہی ہیں، سمندر بھی اپنا پانی جانے دیتا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے، تب جا کے یہ بارش ہوتی ہے۔ ہوائیں کیسے قطروں کو اپنے اوپر لاد کے اوپر اٹھاتی ہیں، پھر بادلوں تک، پھر بادل لے کے چلتے ہیں، دور دراز کے سفر کر کے پہنچتے ہیں، پھر جدھر حکم ہے ادھر ہی برستے ہیں، نہ آگے تو نہ پیچھے۔ اور انسان صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، آج بارش ہوئی تھی، کل بارش ہونی ہے، اور یہ نہیں سوچتا بادل لانے والا کون، سمندر سے پانی اٹھانے والا کون، ہوائیں چلانے والا کون۔ کبھی اس کے پیچھے جھانک کے تو دیکھو کتنے سٹیجز سے گزرا یہ پانی، تو تب آپ کے اوپر بارش برسی ہے۔ اگر سورج یہ سوچ لے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، تجھے کیا ہم بارش برسے نہیں برسے، مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی شعائیں اس پہ ڈال کے اور ویپرز میں وہ آگے اوپر لے کر آؤں، پھر کیا بنے؟ اگر سمندر کہیں کہ میں نہیں اپنا پانی دیتا، ہوائیں کہیں ہمارا تو یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں، بارش کیسے برسے گی؟ اور سب مل جل کے کام کر رہے ہیں، سب ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں۔ اس سے نہیں پتا چلتا ایک کے حکم کے اوپر یہ سارے غلام ہیں، سب ہاتھ باندھے ہوئے، سورج کی مجال نہیں وہ انکار کرے، ہاں سمندر کی مجال نہیں وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں اپنا پانی دینا کسی کو، ہم تو اپنی اتنی چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے نا، میں نے نہیں کسی کو دینی۔ اسی کا پانی ہے جو آگے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں برف کی صورت میں ہوتا ہے، سمندر سے ہی آیا ہوتا ہے نا۔ سمندر انکار نہیں کرتا کہ میرا یہاں سے اس میری باؤنڈری سے باہر نہیں جائے گا، اتنا دوں گا اس سے زیادہ نہیں دوں گا، نہیں۔ پھر بادل دیکھیں اتنی برف لے کے آسمان پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ برف پڑتی ہے تو انسان تو حیران رہ جاتا ہے کہ ہم تو صرف اپنی ڈرائیویں صاف کر کے ہانپتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں کہ ہائے بڑا مشکل کام تھا، اتنی سی ڈرائیویں، اور وہ میلوں میل تک جو برف پڑی ہے وہ سب ان بادلوں نے اپنے اوپر اٹھائی ہوئی تھی، کیسی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں اولے ہیں، اولے کسی جگہ پڑتے ہیں تو کہیں اتنی تباہی کر دیتے ہیں کہ مطلب شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح گاڑیوں کے، اور کبھی جانور بھی مر جاتے ہیں، لوگوں کے سروں پہ پڑ جائے تو نقصان ہوگا، لیکن جہاں اللہ چاہے وہاں پہ پڑیں گے، جہاں نہیں چاہے نہیں پڑیں گے، کہیں چاہے تو عذاب کی صورت اختیار کر لے، کہیں چاہے تو وہی سنو بن جائیں گے، ہاں کہیں چاہے تو جیسے بھی بارش کی صورت میں ان کو بھیج دے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور سوچیں اگر یہ اولے چھوٹے چھوٹے بالز نہ ہوتے اور ایک بڑا بلاک آف آئس ہوتا تو کیا ہوتا؟ کسی کی چھتیں سلامت نہ رہتی، گھروں کی، کسی کا کوئی مال نہ سلامت رہتا۔ اللہ اکبر، کیا یہ سب تمہیں سبق نہیں سکھا رہے؟ سمندر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی تسبیح کو جانتا ہے، وہ جھکا ہوا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، اس کے حکم پہ اوبیڈینٹ ہے، کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ سورج کی حرارت جتنا کچھ اوپر پہنچانا چاہے کوئی چون چرا نہیں، اور فضاؤں کو کتنا علم ہے کہ ہم نے اتنے اتنے پانی کو اپنے اندر جگہ دینی ہے، اور وہ بھی کہیں ہم نے نہیں جگہ دینی، تم نیچے ہی رہو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مارا ماری نہیں۔
فضائیں تو ان سارے مدینہ کی طرح ہو گئی کہ پانی اوپر آتا جاتا ہے وہ جگہ دیتی جاتی. بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتا ہے, اتنا ہی سخی ہو جائے, اتنا ہی اپنے دل کے دروازے کھول دے, فضاؤں کی طرح بن جائے. اتنا بڑا دل آنے دے رہا ہے, آنے دے رہا ہے. سمندروں کی طرح بن جائے کہ جانے دے, جو آج سے چلا جائے اور اللہ دے گا. سمندروں میں کمی نہیں آتی. دیکھ کے دیکھیں کتنا پانی روز کہاں برس رہا ہے. ہمارے پاس نو ہوئی بھی ہے, کہیں اور ہے, کتنا پانی اٹھ رہا ہے وہاں سے. پھر کہیں کمی آتی ہے؟ وہ بھی کہے کہ ہائے میں کم ہو جاؤں گا, میں کیوں دوں, میں اپنا ہاتھ بند کر لوں. نہیں, انسان کتنا ہاتھ بند کر لیتا ہے, کہتا ہے نہیں دیا تو ختم نہ ہو جائے. اور یہ نہیں سوچتا جس نے پہلے دیا تھا وہی اور دے دے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ سارا جو سسٹم ہے, سارا سسٹم بتایا جا رہا ہے. آپ پہلے دیکھیں, ہم نے دیکھا نا نور کی بات کی تھی, اور اللہ کے اس نور کے جو متلاشی ہیں وہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اس کا علم دیا جاتا ہے. تو یہ علم کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ یہ علم کو بھی تو اللہ کے وحی کے علم کو بھی تو بارش سے تشبیہ دی گئی نا قرآن میں. یہ علم بھی آگے کیسے پھیلے گا؟ یہ بھی کلیکٹیو ایفرٹ سے, ٹیم ورک سے. جیسے بارش برستی ہے کیسے کہاں برس رہی ہے, اسی طرح وحی کا علم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اوپر سے, یہاں کا نہیں ہے. اور جب آگے یہ علم پہنچانا ہو تو سب کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے, تب یہ پھیلتا ہے. کسی کو سورج بننا ہوگا, کسی کو ہوائیں بننا ہوگا, کسی کو فضا بننا ہوگا, کسی کو بادل بننا ہوگا. سب کچھ نہ کچھ کام کریں گے تو پھر یہ آگے پھیلے گا. کسی کو سمندر بننا ہوگا, اپنا پانی پیش کرنا ہوگا, تو کوئی سکھانے والا ہوگا, کوئی انتظام چلانے والا ہوگا, کوئی انفارمیشن آگے پہنچانے والا ہوگا, کوئی کمپیوٹر ورک کرے گا, تو کوئی اور دوسرا کوئی اور کام کرے گا. سب کسی نہ کسی کام میں لگے ہوں گے, سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کام کریں گے تو یہ آگے چل سکتا ہے. تو انسانوں کے سمندر سے بھی کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. جیسے سمندر سے بھی سارے قطرے اوپر نہیں اٹھتے, اللہ کچھ قطروں کو چن لیتا ہے, اسی طرح کچھ انسانوں کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. تو سب جڑ کے کام کرتے ہیں تب یہ کام کیا جاتا ہے. تو مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے جڑ جاتے ہیں. پھر وہ جب مل کے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا, سمندر یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی بارش کا تو نام لیا کہ بارش برسی ہے, میرا نام کہاں ہے؟ اصل تو میرے سے پانی آیا تھا نا, میرا تو نام ہی نہیں ہوا, میرا تو کسی نے نام ہی نہیں لیا, میری تو کسی نے تعریف ہی نہیں کی, اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا. کوئی نام نہیں لے رہا کہ ہواؤں نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا, کوئی بھی نہیں نام لے رہا, بس کہتے بارش آئی. ان دا اینڈ بس بارش آئی. پیچھے کتنے ہاتھ تھے کسی کو بھی نہیں پتا, کوئی اپریسیشن نہیں ہے, پھر بھی سب کام کر رہے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے نا تو ہر ایک الگ الگ اپنا نام چمکانے کی کوشش نہیں کرتا, سب مل کے کام کرتے ہیں, سب اپنی ہستی کو گم کرتے ہیں, تب ایک کام ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر کیا بنتا ہے, یا بھول گیا اس کا, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. ہاں, گل و گلزار بنتا ہے. ایک شعر ذہن میں آیا. تو خیر کہ یعنی دانا بھی دیکھو ملتا ہے نا زمین میں تو رول جاتا ہے, اپنی ہستی مٹاتا ہے تو کچھ نکلتا ہے. اگر دانا بھی کہ میرا نام ہو, میری تعریف ہو, میں آگے آؤں, میرا کہاں لکھا گیا ہے کہ بھئی اس نے کیا یہ کام, تو پھر تو کبھی اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں پھوٹ سکتی. اب یہاں پہ دیکھیں کسی کا بھی نام نہیں ہے, صرف ایک آؤٹ کم جو ہے وہ پتہ چلتا ہے بس. کوئی نہیں ہے پیچھے ان کی کوئی بھی تعریفیں ہو رہی ہوتی. اس طرح ہوتا ہے کام. اور پھر ہر کوئی اپنی منمانیاں نہیں کر رہا کہ بھئی میں نے میری مرضی میں نے یہ کرنا ہے, وہ کہے میری مرضی میں نے یہ کرنا ہے. اگر منمانیاں کرتے رہیں تو کیا کام ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. سب ایک سسٹم سے چل رہے ہیں.
پھر یہ کلیکٹیو ایفرٹ، یہ ٹیم ورک سے ہے. اگر اکیلا بادل چاہے کہ میں کام کروں تو نہیں ہو سکتا. سمندر اکیلا چاہے کہ میں کام کروں نہیں ہو سکتا. سورج اکیلا چاہے میں بارش برسا دوں نہیں ہو سکتی. جب تک سب اکٹھے نہیں مل کے کام کر رہے، کسی کی ایک ایکسپرٹیز ہے، کسی کی دوسری ہے، کسی کی تیسری ہے، سب اپنی لے کر آ رہے ہیں، جو 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 کر سکتا ہے وہ لے کر آ رہا ہے، تب جا کے بارش برسی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. تو انسانوں میں سے بھی جو اللہ کے دین کا کام کرنا چاہے، جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، جو ان کے پاس مہارت ہے، وہ اس کے اندر ڈال دیں. وہی کا بھی علم اسی طرح پھیلتا ہے. سمجھ آئی نا؟ بارش کے ساتھ اس کو دیکھیں کریں تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور اگر ہم انسان اٹھنا ہی نہ چاہیں، چلنا ہی نہ چاہیں، مل کے کام کرنا ہی نہ چاہیں، وہ نہیں مجھے پسند اور وہ نہیں پسند اور اس کے ساتھ نہیں میری بنتی اور اس کے ساتھ نہیں میری بنتی، تو پھر کیسے کام ہوگا؟ جب اس طرف آ جائیں تو پھر اس چیز کو بھول جائیں کہ میری اس سے نہیں بنتی اور میں اور میں اور میں، اپنی میں بھی چھوڑ دیں اور کس سے بنتی ہے اور کس سے نہیں بنتی وہ بھی چھوڑ دیں. سب سے اوپر اللہ کے دین کا پھر کام ہونا چاہیے. سب چیزیں اپنی پسند اور ناپسند نیچے ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیں کام مکمل کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ بس وہ اب ایک کام ہو گیا، بادل بن گئے، وہاں پہ پانی اوپر چلا گیا اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اب کچھ بھی نہیں، کوئی موومنٹ ہی نہیں، کوئی آگے چلنا ہی نہیں، اب میں تھک گیا ہوں اور اب میں نہیں آگے جا سکتا. نہیں، پورا کام کمپلیشن تک پہنچا کے تب دم لیتے ہیں، وہاں پہ برس کے آتے ہیں جہاں پہ اللہ کا حکم ہے. اور انسان بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، ایک تو پہلے تو کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا، صبح اور شام ہو رہی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی ہل جل نہیں. اور اگر کوئی کام کرنے ہی لگ گئے تو مل جل کے کام کرنا مشکل، پھر اتفاق اتحاد ہی نہیں ہے، پھر لڑائیاں اور یہ سب ہو جاتے ہیں آپس میں. آپ دیکھیں جہاں پہ دین کا کام ہو وہاں پہ تو بہت ہی لڑائی جھگڑے آتے ہیں. پھر ہر کوئی اپنی ہی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے اور میری بس واہ واہ ہوتی جائے، میرا نام تختی پہ لکھ کے باہر لگا دیا جائے اور مجھے کوئی عہدہ دیا جائے تب میں کام کروں گا. ان کو کون سے عہدے ملے گئے؟ اور جب آپ مل جل کے کام کرتے ہیں بعض دفعہ اپنی بات کو نیچا کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کام کیا کس نے، پھر بھی کرنا پڑتا ہے. بادل دیکھیں جمع ہو کے ایک اوپر ایک ہو گئے، اپنی اپنی الگ پہچان نہیں انہوں نے رکھی. میں فلانا نمبر کا بادل ہوں، میرا نام یہ ہے اور میں فلانے نمبر کا ہوں اور میں نے آگے ہونا ہے، اور وہ کہتا میں نے پیچھے نہیں جانا. اوپر تہ بتہ پائل اپ ہو گئے، اپنی ہستی نہیں رکھی، اپنی پہچان نہیں رکھی، سب ایک نظر آ رہے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سارے گلے ہوئے ایک ہی نظر آتے ہیں، مگر مل کے کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہے ان کا ٹیم ورک. اور جب تک یہ چیز نہ ہو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. پھر دیکھیں پھر چل پڑتے ہیں، پھر جا کے کام مکمل کر کے آتے ہیں. اور انسان کام بعض دفعہ شروع بھی کر دیں تو اب بیچ میں ہمارا یہ معاملہ آ گیا، وہ ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب بس ہم بور ہو گئے، اب ہم چھوڑ رہے ہیں. مکمل کرنے تک کم لوگ ہی پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک لے جائے، اچک لے جائے نگاہوں کو. بعض دفعہ بجلی پھر ایسے، بعض دفعہ تو بڑی ہوپ لے کر آتی ہے کہ بارش آنے والی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی گرجتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ نگاہیں چندیا جائیں گی. اس طرح سے ہوتی ہے اور ایک دہشت کی سامان بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ دین کا کام بھی ہوتا ہے تو جو ناپسند کرتے ہیں یا جو کافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی دہشت پیدا ہو جاتی ہے، نگاہیں اچکی جاتی ہیں. اور تو اور کہیں دین کا کام تو کیا صرف ایک پیغام نہ بھی دے، صرف عمل کر کے کچھ دکھا دینا. مثلا آپ ابایا پہن کے چلے جائیں، کئی نازک مزاجوں کے دل پہ بجلیاں گر رہی ہوتی، یہ پہن کے کیوں آ گئی؟ زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف آپ کا عمل. پھر لوگوں کے چہروں کے تاثرات ہی ڈفرینٹ ہونے لگتے. صرف کاف بعض جگہ سر پہ ڈال کے چلے جائیں تو وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے.
تو قریب ہے کہ اس کی چمک جو ہے بادلوں میں بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ خوفزدہ کر دینے والی، دوسروں کو کی نگاہوں کو چنجھلا دینے والی. کتنا کچھ ہمیں ایک واٹر سائیکل سکھا دیتا ہے. ایسی چیزیں ہمارے اندر بھی ایسی خصوصیات آ جائیں تو کتنے اچھے طریقے سے ہم کام کر سکیں. اور یہ سب کتنی خوبصورت طریقے سے آرگنائزڈ ہو کے انسان سوچتا نہیں. آپ کے دل میں نہیں خیال آتا کون ان کو سکھاتا ہے؟ اتنے آرگنائزڈ کام، اتنے طریقے کے سلیقے کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور پھر وہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر کوئی بالکل خاموشی ہے، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، نہ کوئی کھینچاتا نہیں، نہ کوئی دھکم پیل، نہ کوئی کچھ نہیں ہے. سکون ہے، کام بھی ہو رہا ہے لیکن سکون ہے، خاموشی ہے، بالکل کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کیا کام کیا. سبحان اللہ. اور ہم کمپیئر کر کے دیکھیں اس کے بعد اپنے کاموں کو. یہ تو زمین پہ پانی آتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ کتنا پانی سمندر سے اٹھا، ورنہ سمندر تو نہیں بول بول کے بتا رہا جی میں نے اتنا پانی دیا، اعلان کرو اب میرا لاؤڈ سپیکر پہ، اتنا میں نے ڈونیٹ کیا ہے پانی. آج آپ لوگوں کو میری وجہ سے یہ بارش ملی ہے. بادل کہیں بھائی اعلان بتائیں ہم فلاں جگہ سے چل کے آ رہے ہیں، چل کے ہم تھک گئے ہیں اور اب آپ تک پہنچے ہیں بارش لے کے. آپ کو ہمارے احسان مند ہونا چاہیے. کدھر کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے چل کے آئے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسی اللہ کی مخلوق ہمیں سبق سکھاتی ہے، کیا کیا اس کے اندر ہمارے لیے باتیں ہیں سیکھنے کی. ہاں بس نگاہ عبرت ہو تو آگے اسی کا ذکر ہے، نگاہ عبرت کا. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات کو اور دن کو. دیکھو سبحان اللہ، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی، کبھی دن آ رہا ہے، رات آ رہی. یہ آیت پڑھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ تو ہم ظاہر ہے اب بچپن سے، یعنی جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، دن اور رات دن اور رات. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو جیسے جس کو بینائی نہ ہو اور ایک دن اس کے پاس بینائی آئے اور وہ دیکھے یہ، تو اس کے لیے کتنا بڑا ایک حیرت انگیز منظر ہے. کیسے بالکل روشنی، کیسے بالکل اندھیرا، کیسے پھر روشنی، اور کبھی وہ دن لمبا رات چھوٹی، رات لمبی دن چھوٹا، اس طرح سے کر کے الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. کتنی بڑی چینج آ رہی ہے، اتنے بڑے آسمان پہ، اتنی بڑی زمین پہ، اتنی بگ چینج آئی ہے، اور کیسے منٹس میں وہ چینج آتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کون کر رہا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ خدا نہیں، پھر کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. نہیں، یہ سارے نظام تمہیں نہیں بتا رہے کہ وہ ایک ہی ہے؟ کیا اس کی پہچان نہیں آتی؟ کیا اس کائنات کی فرما برداری تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہیں آسمان کی میں جو مخلوق ہے اس کی، کہیں زمین میں جو مخلوق ہے اس کی، کہیں بادلوں سے، کہیں بارش سے، کہیں سمندر سے، کہیں دن اور رات کے آنے جانے سے فرما برداری نہیں پتہ چلتی؟ کتنے اوبیڈینٹ ہے، خاموشی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اب دن آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ دھکا دے کے رات کو الٹ دے اور کہے کہ چلی جاؤ یہاں سے اور اب میں آ گیا، اور رات کہے کہ تم نے پہلے مجھے اتنے منٹ کم آنے دیا تھا، اب میں اتنے منٹ زیادہ لوں گی. ہم تو اپنی ٹیریٹریز کا کتنا دفاع کرتے ہیں، یہ کام میرا ہے، میں نہیں اس کو کوئی اور کو دینے دوں گی، یہ تو میں کروں گی، یہ تو میرا ہے، یہ تو میری کرسی ہے، یہ تو میرا اقتدار ہے، یہ تو میری جگہ ہے. دیکھو وہ جا رہا ہے اور وہ آ رہی، اس نے اپنی سپیس دے دی، اب اس کی آنے کی باری ہے. ہاں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں ہے عبرت کی باتیں. کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، نگاہوں والوں کے لیے. کون ہوتے نگاہیں؟ نگاہیں تو ہمارے سب کے پاس ہیں. عبرت کا مطلب نگاہ عبرت، اولی الابصار سے مطلب نگاہ عبرت، یعنی آپ کو اس سے سبق لینا آ جائے، اس میں سے بات سمجھنی آ جائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کبھی غور تو کرے، کبھی سوچے تو صحیح، اس ڈھنگ سے سوچے نا.
یہ بھی پھر ہمارے لیے عبادت ہے، اور افضل عبادت ہے، جیسے سعید بن مسیب نے کہا، فرمایا کہ یہ افضل عبادت ہے۔ تو کبھی اتنا ٹائم انسان کے پاس ہو، نکالے اتنا ٹائم، بیٹھے اور اس ڈھنگ پہ غور و فکر کرے۔ جیسے رابعہ قیسیہ کہتی ہیں کہ میں جب اذان سنتی ہوں تو مجھے میدان محشر کی ندا سنائی دیتی ہے کہ کیسے وہاں پہ بھی تو پکارا جائے گا، اسی طرح یہاں پہ جیسے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہا جاتا ہے۔ اور جب میں سمندر کو دیکھتی ہوں تو حشر کو یاد کرتی ہوں کہ جیسے سمندر کی ویوز آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان بھی دیکھو اس دن کیسے گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کس طرح سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں نا، تو ہم اس طرح سے سیکھیں۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ اس میں کبھی غور و فکر تو کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔